السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 18 کے بارے میں، جس میں ایک بیعت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک ایسے عہد کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے انصار مسلمان بھائیوں سے لی، جسے بیت الاسلام بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ بیعت ہوتی تھی جو اسلام میں داخل ہونے والے مسلمانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا کرتے تھے۔ آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس بیعت میں کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر حدیث مبارکہ کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 18 حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جبکہ آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی، فرمایا، تم سب مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے دیدہ دانستہ کسی پر افتہ پردازی نہیں کرو گے، یعنی جان بوجھ کر کسی پر بہتان یا تہمت نہیں لگاؤ گے، اور اچھے کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے۔ پھر جو کوئی تم میں سے یہ عہد پورا کرے گا، اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو اس کا گناہ اتر جائے گا، یعنی کوئی شخص ان میں سے کوئی بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر اس پر حد جاری ہو جائے، اس کی سزا بھگت لے، تو اب کیا ہوا کہ اس کا گناہ جو ہے وہ اس پر سے اتر گیا، روز حشر اس کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اور جو کوئی ان جرائم میں سے کسی کا ارتکاب کرے، پھر اللہ نے دنیا میں اس کی پردہ پوشی فرمائی، تو وہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو قیامت کے دن اسے سزا دے یا معاف کر دے۔ اب کوئی ایسا شخص ان میں سے کوئی بھی گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے اور اللہ پاک اس کی پردہ پوشی بھی فرماتا ہے، تو اب وہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو قیامت کے دن اللہ اسے سزا دے یا معاف کر دے۔ اب یہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ ہم نے ان سب شرطوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی۔ اب دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن باتوں پر بیعت لی۔ نمبر 1، شرک نہیں کرنا۔ ایمان کی بنیاد یہی ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لانا۔ نمبر 2، چوری نہیں کرنا۔ نمبر 3، زنا نہیں کرنا۔ نمبر 4، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اس وقت تمام عرب میں تو نہیں، لیکن کچھ قبیلے ایسے تھے جو بچوں کو بھوک کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے، کیونکہ ریگستان تھا، بارشیں نہیں ہوتی تھیں، مویشی مر جاتے تھے، فصل نہیں ہوتی تھی، تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اور اکثر لوگ ایسے بھی تھے جو بیٹی کی پیدائش کو معیوب سمجھتے تھے اور بیٹیوں کو پیدا ہوتے ساتھ ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ نمبر 5، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگانا، یعنی بہتان نہیں لگانا، تہمت نہیں لگانا۔ نمبر 6، اچھے کاموں میں نافرمانی نہیں کرنا۔ اب چونکہ ہم باقاعدہ طور پہ بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، لیکن ہم سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں اور اپنے حقیقی مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح فہم عطا فرمائے اور دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔